السلام علیکم 9th کلاس۔ آج ہمارا لیکچر نمبر ہے 14 اور ہمارا آج چیپٹر ہے، نیو چیپٹر ہے، نیکسٹ چیپٹر آ رہا ہے چیپٹر نمبر 4، اور چیپٹر جو ہے وہ ہے خواتین کو بااختیار بنانا، چیپٹر کا نام ہے یہ۔ اور آج جو ٹاپک ہم پڑھیں گے وہ ہے قرآن و سنت کی روشنی میں خواتین کے حقوق۔ اور سب سے پہلے جو سٹارٹ میں ہیڈنگ آ رہی ہے خواتین کے حقوق کی قرآن و سنت کی روشنی میں، وہاں پر آپ لوگوں نے پوائنٹ آؤٹ کرنا ہے، کویسچن نمبر 1 ہے، لانگ کویسچن نمبر 1 کہ قرآن اور سنت کی روشنی میں خواتین کے حقوق بیان کریں۔ تو آج جو ٹاپک ہے ہم اس میں دیکھیں گے، کویسچن کا جو سٹیٹمنٹ آ رہی ہے آنسر کی وہ لینتھی ہے، تو قرآن کی روشنی کا جو پارٹ ہے وہ آج ہم دیکھیں گے۔ سٹارٹ میں آپ لوگوں نے ہیڈنگ دینی ہے، فرسٹ ہیڈنگ ہوگی دین اسلام کی اہمیت۔ اسلام دین فطرت ہے جس کی تعلیمات کے مطابق بنیادی حقوق کے لحاظ سے تمام انسان جو ہیں وہ برابر ہے، ٹھیک ہے۔ مسلمان کا ذکر نہیں، انسانوں کی بات ہوئی ہے کہ تعلیمات کے مطابق بنیادی حقوق کے لحاظ سے تمام انسان برابر ہے۔ سب جو انسان ہے وہ حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد ہے۔ اس لحاظ سے اسلام میں جنس کی بنیاد پر، جینڈر کی بنیاد پر عورت اور مرد میں کوئی فرق روا نہیں رکھا گیا، کوئی تفریق نہیں رکھی گئی۔ اللہ کے نزدیک دونوں ہی اس کی مخلوق ہے، اور قرآن اور حدیث میں کافی تعداد میں، کثیر تعداد میں ایسے احکامات موجود ہیں جس سے اسلام میں عورت کے مقام اور اہمیت کا تعین ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جہاں پر سٹیٹمنٹ آ رہی ہے، چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ادھر سے آپ لوگوں نے سینٹر میں ہیڈنگ دینی ہے قرآن کی روشنی میں وضاحت، کہ قرآن کی روشنی میں قرآن جو ہے وہ خواتین کے حقوق کے بارے میں کیا بیان کرتا ہے۔ تو شروع میں جو ہیڈنگ آ رہی ہے قرآن کی روشنی میں وضاحت ہو جائے گی، اور ایک ورڈ لکھ لیں گے کہ چنانچہ اللہ، جو آ رہا ہے بک کے اندر کہ چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں۔ اس کے بعد جو آیات آ رہی ہیں ان کا جو ترجمہ ہے وہ بیان کیا گیا ہے۔ ان آیات کے ترجمے کے بعد لاسٹ میں جو ہے لکھا ہوا ہے کہ یہ اس صورت کا ترجمہ ہے، یہ جو صورت ہے اس کی یہ آیت نمبر ہے، اسی کو ہم نے ہیڈنگ بنا دینی ہے۔ جیسے کہ پہلے آ رہی ہے سورۃ النساء آیت نمبر 1 کا ترجمہ، انورٹڈ کوماز میں آ رہا ہے کہ لوگوں اپنے پروردگار سے ڈرو جس نے تم کو ایک شخص سے پیدا کیا، حضرت آدم علیہ السلام سے، یعنی اول اس سے اس کا جوڑا بنایا، پھر ان دونوں سے کثرت سے مرد اور عورت پیدا کر کے پوری زمین پر پھیلا دیا۔ حضرت آدم علیہ السلام، حضرت حوا جو ہے حوا کے ذریعے جو ہے جوڑا بنایا گیا ان کا، پھر کثرت سے جو ہے مرد اور عورت پیدا ہوئے جو کہ پوری روئے زمین پر پھیلا دیے گئے۔ اس کے بعد آپ لوگوں نے جہاں پر سٹیٹمنٹ آ رہی ہے عورت وہ لفظ ہے، وہاں پر ہیڈنگ دیں گے اسلام میں خواتین کی کیا اہمیت ہے۔ عورت وہ لفظ ہے جو انسان کو عزت اور آبرو سے آگاہ کرتا ہے، عزت اور حرمت سے آگاہ کرتا ہے، اور جس کے وجود سے کائنات میں رنگ ہے۔ اسلام ہر قسم کے خواتین کے اوپر جو تشدد ہوتے ہیں، نسوانی تشدد ہے، اس کے خلاف ہے، ٹھیک ہے، اس کی نفی کرتا ہے، اس کی مذمت کرتا ہے۔ اسلام نے خواتین کو، چاہے وہ حکومت ہے، سیاست ہے، قیادت ہے، انتظامات اور کسی بھی مشاورتی عمل کے اندر زندگی کے تمام شعبوں میں ذمہ داریاں مہیا دی ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ پارٹ کمپلیٹ ہوگا۔ اس کے بعد جہاں پر سٹیٹمنٹ آئے گی لاسٹ، اس پیج کے لاسٹ میں آ رہا ہے کہ اکثر عورتیں، وہاں سے آپ لوگوں نے ہیڈنگ دے دینی ہے سورہ آل عمران آیت نمبر 195، ٹھیک ہے، یہ ہیڈنگ ہماری بن جائے گی۔ اکثر عورتیں اس خیال کی بنیاد پر تشدد کا شکار ہوتی ہیں کہ وہ مردوں کی نسبت کم ہے، ان کے مائنڈ میں ہوتا ہے کہ ہم ہیں ہی کم تر، تو اس لیے وہ تشدد کا شکار ہوتی ہیں۔ لیکن قرآن مجید کی یہ آیات جو ہیں وہ اس بات کو بتاتے ہیں کہ اللہ کے ہاں پر رتبے کے لحاظ سے جو ہے وہ برابری کا عمل پایا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ایک آیت کا ترجمہ آ رہا ہے، آیت ہے آل عمران کی 195 انورٹڈ کوماز میں، کہ میں کسی عمل کرنے والے کے عمل کو، اگر کوئی عمل کرنے والا عمل ہے تو چاہے وہ مرد کرے چاہے وہ عورت کرے، اس کو وہ ضائع نہیں کرتا، ٹھیک ہے۔ اچھا عمل ہے، برا عمل ہے، تو یہ نہیں ہے کہ مرد کا زیادہ جو ہے وہ زیادہ ٹھہرایا جائے گا عمل یا عورت کا کم ہوگا، ایسا نہیں ہے۔ تم ایک دوسرے کے ہم جنس ہو، ہم جوڑا ہو، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد پھر ایک اور آیت کا ترجمہ آتا ہے، اس کی ہیڈنگ ہو جائے گی سورہ نحل آیت نمبر 97 ہے، اور یہ بھی انورٹڈ کامز میں، جو شخص نیک عمل کرے گا چاہے وہ مرد ہو یا عورت، ہم اسے دنیا میں پاک اور آرام کی زندگی سے زندہ رکھیں گے، اور آخرت میں ان کے اعمال کا بھی انہیں اچھا صلہ دیا جائے گا، چاہے وہ مرد ہے چاہے وہ عورت ہے، ان کو اچھا جو ہے اس کا صلہ ملے گا۔ پھر اس کے بعد جہاں پر سٹیٹمنٹ آ رہی ہے عرب معاشرے میں، وہاں سے آپ لوگوں نے ہیڈنگ دینی ہے مساوی حقوق کی فراہمی، کہ اسلام جو ہے وہ مساوی حقوق فراہم کرتا ہے
تو اس کی فراہمی۔ عرب معاشرے میں اسلام سے پہلے کیا تھا؟ لڑکی پہلے اسے برا سمجھا جاتا تھا، لڑکی کے پیدا ہونے پر اسے زندہ دفن کر دیا جاتا تھا، زندہ درگور کر دینا، زندہ دفن کر دیا جاتا تھا۔ تو کیا ہوا کہ جب اسلام آیا، اسلام پھیلا، تو اسلام نے لڑکی کو رحمت بنایا، ٹھیک ہے، رحمت کا ذریعہ بنایا، گھر کے لیے خوشحالی کا ذریعہ بنایا۔ اسلام آنے کے بعد، طلوع اسلام کے بعد، اسلام آنے کے بعد عورت کو ظلم سے نجات ملی، اسے ذلت سے چھٹکارا حاصل ہوا، ذلت جو اسے جو ہے کمتر سمجھا جاتا تھا، جو اس کی بے عزتی کی جاتی تھی، اس سے اسے نجات مل گئی۔ وہ جو جاہلانہ رسم تھی جو کہ لڑکیوں کو جو ہے زندہ ہوتے ہی پہلے تو برا سمجھا جاتا ہے، اس کا خاتمہ ہوا، اسلام نے اس کا خاتمہ کیا۔ اسلام نے عورت کو مردوں کے برابر جو ہے وہ مساوی حقوق بھی فراہم کیے۔ پھر اس کے بعد آپ لوگوں نے ہیڈنگ کرنی ہے اسلام میں خواتین کے حقوق کا تحفظ۔ یہاں پر سٹیٹمنٹ ہے اسلام نے عورت کو مساوی حقوق، اسلام نے عورت کو مساوی برابر حقوق دیے۔ اس میں کون کون سے حقوق ہیں؟ ایک تو اسے عزت کا تحفظ دیا، وراثت میں بھی اسے حصہ ملتا ہے، حق مہر کا حق ہے، اسے حق معاوضہ دیا جاتا ہے، حق خلا کہ وہ اگر نہیں رہنا چاہتی ہے، جس کے ساتھ شادی ہوئی ہے تو اسے علیحدگی جو ہے اختیار کر سکتی ہے، حق خلا کہلاتا ہے۔ تعلیم حاصل کرنے کا اور تربیت کا بھی حق حاصل ہے اسے، اور علیحدگی کی صورت میں اولاد رکھنے کا بھی حق جو ہے اسے مہیا کیا گیا۔ اسے رائے دہی، اپنی رائے دے سکتی ہے، اس کا بھی حق دیا گیا۔ اس سے مشورہ لیا جا سکتا ہے، وہ مشورہ دے سکتی ہے، اس کا بھی اسے حق دیا گیا، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد اسے علیحدہ نیکسٹ جو سٹیٹمنٹ آ رہی ہے علیحدہ پیسج میں لکھ لیں گے کہ اگر عورت کے پاس ذریعہ روزگار ہے، اگر عورت جو ہے اس کے پاس ذریعہ روزگار ہے تو تب بھی اسلام نے جو ہے وہ مرد کو ہی اس کی جو اولاد ہے اس کی کفالت کا ذمہ دیا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ وہ عورت جو ہے روزگار کما رہی ہے، لیکن مرد کے اوپر ہے کہ وہ اس اپنی جو اس کی اولاد ہے اس کی کفالت کرے گا، اس کی پرورش کرنے کا ذمہ ہوگا۔ اسلام نے عورت کا، چاہے وہ ماں ہے، بہن ہے، بیٹی ہے، جو بھی ہے، اس میں اس کا ترکے میں جو چھوڑا گیا ہے اس کے شوہر کی طرف سے یا اس کے والد کی طرف سے، اس میں جو ہے اس کا حصہ رکھا گیا، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد آپ لوگوں نے جہاں پر سٹیٹمنٹ ہے اسلام میں اجر اور عمل، ادھر آپ لوگوں نے ہیڈنگ بنا لینی ہے، وہی جو لاسٹ میں ہے کہ سورہ نساء آیت نمبر 32 کا ترجمہ۔ اچھا، پھر اس کے بعد جب یہ ہیڈنگ ڈالیں گے آپ لوگوں نے ساتھ ہی لکھ لینا ہے شارٹ کوشچن نمبر 1 کا آنسر بھی ہے کہ قرآن کی روشنی میں ایک آیت کا ترجمہ بیان کرے جو خواتین کے حقوق کے متعلق بیان کرتا ہے۔ اسلام میں اجر اور عمل میں مرد اور عورت مساوی ہیں، جو ثواب ہے اس کے لحاظ سے مرد اور عورت برابر ہیں۔ پھر قرآن پاک میں بھی واضح بیان کر دیا گیا، اب انورٹڈ کوماز میں آئے گا کہ مردوں کو ان کاموں کا ثواب ہے جو انہوں نے کیے، ٹھیک ہے، اور عورتوں کا ان کا ثواب ہے جو انہوں نے کیے۔ یہ نہیں ہے کہ مرد نے جو کام جو ثواب کیا اس کو عورت کو مل جائیں گے، عورت نے جو ثواب کیے ہیں وہ مرد کو مل جائیں گے، ایسا نہیں ہے، ہر کوئی اپنے اعمال کا ذمہ دار ہے۔ ان کا ثواب ہے جو انہوں نے کیا، اور اللہ تعالیٰ سے اس کا یعنی اللہ سے اس کا فضل و کرم مانگتے رہو۔ پھر اس کے بعد ایک اور آیت کا ترجمہ آ رہا ہے، آخری قرآنی آیت کا ترجمہ ہے اس جو آیت ہے سورہ نساء کی آیت نمبر 124، یہ ہیڈنگ ہو جائے گی، یہ بھی شارٹ کوشچن نمبر 1 کے آنسر کے لیے کر سکتے ہیں، اوپر والی بھی اور یہ بھی۔ مزید فرمایا، انورٹڈ کوماز میں آئے گا، اور جو نیک کام کرے گا چاہے وہ مرد ہو یا عورت، جبکہ وہ صاحب ایمان بھی ہوگا، تو ایسے لوگ بہشت میں یعنی کہ جنت میں داخل ہوں گے، اور ان کی ذرہ برابر، تل برابر بھی ذرہ برابر، ایگزامپل کے طور پر حق تلفی نہ کی جائے گی، حق سے محروم نہیں رکھا جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو پارٹ ہے جو کہ قرآن کی روشنی کا پارٹ تھا وہ یہ کمپلیٹ ہو جائے گا۔ ابھی یہ لانگ کوشچن نمبر 1 کنٹینیو ہے، اور حدیث کی روشنی کا جو پارٹ ہے وہ نیکسٹ جو ہے وہ انشاءاللہ ہم کل دیکھیں گے۔ آپ لوگوں نے اس ٹاپک کو ریوائز بھی کرنا ہے اور ان کو پوائنٹ آؤٹ بھی کر لینا ہے۔